الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقرب. سورہ شعراء کی یہ آیت ہے قرآن مجید کی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِ. اقرب کہتے ہیں جو بہت زیادہ کلوز ریلیشن. پھر اللہ کے نبی لوگوں کو جمع کر کے سب کو فرمایا: یا معشر قریش. قریش بڑا خاندان ہے اور اسی خاندان کی شاخ بنی عبد مناف میں ہمارے نبی بنی ہاشم میں. تو پہلے قریشیوں سے فرمایا آپ نے کیا فرمایا کہ اشتروا انفسکم، تم جو ہے اپنی جانوں کو خرید لو. یہ جو جان ہے دوزخ میں جانے سے ان کو بچا لو. اللہ کی عبادت کرو، اتنی کرو کہ اللہ تم کو دوزخ سے بچائے. پہلے قریش کو فرمایا اور پھر یہ بھی فرمایا: لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. اگر قیامت کے دن تم میں سے کوئی بے ایمان بن جائے اللہ کے، تو میں جا کر کے بات کر کے اسے بچا نہیں سکتا. یہ اپنے خاندان والوں سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا: یا بنی عبد مناف. قریش بہت بڑا ہے اور اسی کے نیچے بہت سارے برانچز ہیں. اس میں عبد مناف ہمارے نبی کے اوپر جا کر دادا ہوتے ہیں. ان کو فرمایا کہ اے عبد مناف کی جو اولاد ہے اچھی طرح سمجھ لو: لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. میں قیامت کے دن اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا، تمہارے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یا عباس ابن عبد المطلب. پھر فرمایا: اے میرے چچا عباس. ہمارے نبی کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، یہ چچا ہے. اے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، مجھ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اگر آپ کو اللہ نے سزا دینا چاہا. اور پھر فرمایا: یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ. اے صفیہ، یہ ہمارے نبی کی پھوپھی ہیں، ان کا نام ہے صفیہ. اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، تمہیں بھی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تم میری پھوپھی ہو، کچھ بھی کر کے بچ جاؤ گے ایسا نہیں ہے. پھوپھی اپنی جگہ ہے، رشتہ اپنی جگہ ہے. جنت میں جانا ہے تو یہاں سے تیاری کرنا پڑے گا، اپنا ایمان بنانا پڑے گا اور اللہ کے حکموں پر عمل کرو گی تو ہی جنت میں جا سکتی. اور پھر ویا فاطمہ، آخر میں اللہ کے نبی نے اپنی سگی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی یہی فرمایا: بنت محمد سلینی ما شئت من مالی. میرے مال میں سے یہ جو دنیا میں میرے پاس جو ہے اس میں سے تم جو چاہے مجھ سے مانگ سکتی ہو اور میں دے بھی سکتا ہوں. میرے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، دے سکتا ہوں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. وہاں اگر تمہارے کسی غلطی سے
اللہ تمہیں سزا دینا چاہے تو میں نہیں بچا سکتا. یہ ہے اصل دین. جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا، کوئی بھی ہو. اب اللہ کے نبی اور فاطمہ کا جو رشتہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے جسم، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کی بیٹی ہے، ان سے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اس دنیا میں میرے پاس جو ہے وہ تو اگر تمہیں ضرورت ہے تم میرے پاس آؤ گے، پوچھو گی تو میں دے سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن تمہاری کسی عمل کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے اگر تمہیں اللہ پکڑے گا تو میں نہیں بچا سکتا. اس لیے جنت کی تیاری تم خود کرو. یہ حضرت فاطمہ جن کے بارے میں صحیح روایت یہ ہے کہ یہ جنت کی سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گی ان سب کی یہ سردار ہے. یہ بشارت پہلے ہی سے ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ جو جنت کی سردار بنے گی اپنے عمل سے بنے گی. اس لیے نہیں بنے گی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کا رشتہ ہے، نہیں. ان کے جو اپنا ایمان ہے، جو ان کے اپنے اعمال ہے، اس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچیں گے. یہ بتانا مقصود ہے. اصل بات یہ ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. حیدرآباد کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے احمد چشتی یا نقش بندی کچھ ہے، بہت ان کے ویڈیو آتے رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور ان کو لے جا کر لوگوں نے دفنایا قبر میں، وہ لوگ چلے گئے. دو فرشتے آتے ہیں نا سوال و جواب کے لیے. وہ فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا، سوال کیا، اے عبد القادر بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو یہ ان سے کہتے ہیں تم میرے پاس آئے ہو تو آداب نہیں سکھایا تم کو کسی نے، تم پہلے سلام کرو. انہوں نے سلام کیا. پھر انہوں نے پوچھا بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا دنیا میں اپنا خلیفہ، تو تم نے اللہ سے یہ کیوں کہا کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، پھر ایک کسی آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آدم تو دنیا میں جائے گا، خون خرابہ کرے گا، دنیا میں فساد پھیلائے گا. انسان کی جو یہ ہے، فرشتوں کو جو علم تھا اس کے حساب سے انہوں نے پوچھا. پہلے سورہ بقرہ میں یہ سب کچھ ہے. تو تم نے کیسے جرأت کی اللہ کو مشورہ دینے کی، پھر ہمارے دادا آدم کو جو ہے ان کے بارے میں یہ شکایت کرنے کی، یہ الزام لگانے کی تم کیسے کوشش کر سکتے؟ تو وہ دو فرشتے بولتے ہیں کہ اس وقت تو سارے فرشتے تھے، آپ ہم دونوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عبد القادر نے ان سے کہا کہ سارے فرشتوں کو جمع کرو، میں ان سب کے پاس آ کر پوچھوں گا. پھر پوچھا اور فرشتے جو ہے لاجواب ہو گئے. اللہ کے پاس گئے، اللہ سے پوچھا کہ یہ تو ہمیں پھنسا دیا ہے انہوں نے، ان کے پاس ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. تو اللہ نے پھر عبد القادر جیلانی سے کہا کہ چھوڑ دو میرے فرشتوں. تو عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم ہے میں چھوڑتا ہوں، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے. یعنی اللہ پر بھی جو ہے وہ کنڈیشن ڈال سکتے ہیں. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ میرا مرید جو بھی ہے قیامت تک جتنے بھی میرے مرید قبر میں آئیں ان کی موت ہو تو ان کا حساب سختی سے نہیں لینا. یہ اوپندم اللہ فرشتوں نے اللہ سے کہا ہم جو بھی قبر میں سوال و جواب سختی جو بھی کرتے ہیں یہ تو آرڈر ہے اللہ کا، اسے ہم فالو ہوتے ہیں. تو کہتے جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ. اللہ سے پوچھے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرا
بندہ عبد القادر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے جو بھی مرید آئے ان کو جو ہے حساب میں آسانی کرو، یہ سارا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان دل میں یہ سوچ لے کہ میں عبد القادر کا مرید ہوں تو وہ مرید ہو گیا، اب اسے قبر میں کوئی سخت حساب نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ایک ایمان والا کیسے کر سکتا ہے؟ جسے ذرہ بھی اللہ کا ڈر ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ سارے مریدوں کو مرنے کے بعد انہوں جن سے ملے نہیں ملے قیامت تک، اور یہ ان کے مرنے کے بعد اب ایک آدمی قبر میں گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا سوال و جواب ہوا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قبر کی نیوز باہر کیسے آئے گی جبکہ اللہ کے نبی کے 550 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا؟ ہمارے نبی سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور عبد القادر جیلانی 561 ہجری میں، تو 550 برس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اب انہوں خبر میں جا کو خبر میں سوال جواب ہوا سوئی نہ کون بولے؟ وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا۔ کوئی قبر کی بات یا عالم غیب کی کوئی بات بالفورس مضبوطی سے کوئی کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں وہی لے کر۔ وہ کذاب ہے، ساری جماعت کذاب ہے، ان کو ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، عبد القادر جیلانی اب اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ اللہ پر بھی کنڈیشن لگا سکتے ہیں۔ یہاں محمد الرسول اللہ سید البشر، سارے انسانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، ایک خادم ان کا جو ان کی خدمت کرتا ہوا ایک تیر لگنے سے مر گیا غزوہ خیبر کے موقع پر، لوگوں نے بڑی تعریف کی، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، ایک تو صحابی ہے، پھر اللہ کے نبی کا خادم ہے، سروس کرتا رہا اور دشمنوں کے تیر سے مر گیا، شہید ہو گیا، تو مکہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آگ میں جل رہا ہے، ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے، جنگ کے سامان میں چادر آ گئی تھی، بغیر پرمیشن کے اس کو لے لیا تھا، تھوڑا صبر کرتے، پوچھ کر لیتے، انہوں نے سیٹ کر لیا۔ حالانکہ یہ پوری طرح کی چوری نہیں ہے، لیکن بڑے لوگوں کا جو حساب ہوگا بڑا سخت ہوگا۔ اپنے خادم کو وہ جل رہا ہے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے خادم، اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے چچا سے، اپنے سارے خاندان والوں سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ کون ہے عبد القادر جیلانی؟ وہ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، انسانوں کے فرشتوں کے دوست نہیں، وہ اللہ کے ڈائریکٹ دوست ہیں، اللہ کی ان کی دوستی ہے۔ کیسے پتہ چلا دوستی؟ بھائی اللہ کا کوئی حکم آئے گا، کوئی بات لے کر آئے گا تب پتہ چلے گا نا۔ نبوت تو 550 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، کوئی وحی لے کر آنے والا بچا ہی نہیں۔ کوئی بھی اگر یہ کہے، آج لوگ کیوں پیچھے پڑے؟ حنیف نام کا ایک آدمی جو ہے، وہ بہار کا رہنے والا، یو پی بہار کا کہیں، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ اب آپ روز دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں، لوگ پکڑ کر ان کو مارتے ہیں، کذاب ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کافی لوگوں نے، مسیلمہ ابن کذاب نام کا ایک آدمی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں جنگ ہوئی اور مارا گیا۔ بہت سارے لوگ، کوئی بھی اگر یہ کہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، خبر لے کر آتے ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ یہی تو فرق ہے نبی اور دوسروں کے اندر۔ کسی ولی کے پاس کوئی خبر نہیں آتی، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی فرشتہ کوئی نیوز لے کر نہیں آتا۔ کسی بھی ولی کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے، عقیدہ رکھے، کسی کا یہ فیت ہو کہ فلاں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ کافر ہے، مومن نہیں۔ اس طرح کے عقیدے مجمع میں وہ بیان کرتے ہیں۔
اور ویڈیو میں وائرل کرتے ہیں. کتنا مشکل ہے، کتنا گمراہ کن ہے. ذرا بھی ان باتوں پر اگر کوئی بلیو کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ خود تو جائے گا ہی جہنم میں. اسے تو ایمان اور عمل سے، حدیث سے، قرآن کی آیتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. جو پبلک بیٹھی ہے اس کو خوش کرنا ہے کچھ بھی جھوٹ بول کر. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. تھوڑا بہت کوئی بھی جنت کی، آخرت کی، قبر کی کوئی بات کرے اور وہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے ہسٹری، تو پکا سمجھیے کہ پکا جھوٹا ہے، مکہ ہے. اس سے دین سے کوئی تعلق نہیں. دین یہ ہے، نبیوں کو اللہ نے دوست نہیں بنایا ہے. سارے نبیوں کے اندر صرف اللہ کے جو دو دوست تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام، پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کو اللہ نے خلیل بنایا. ایک ہوتا ہے دوست، تعلق والا. تعلق والے تو سب ہیں، سارے نبی ہیں، سارے ولی ہیں، ولی بھی، لیکن خلیل الگ ہوتا ہے. خلیل صرف ابراہیم ہے، اسی لیے ان کا نام خلیل اللہ پڑا ہے، اور ہمارے نبی ہیں. باقی کوئی خلیل نہیں ہے. کسی کو اللہ نے اس لیول کا دوست نہیں بنایا ہے. اور یہ کسی نبی نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. ہمارے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو خود بھی اپنی تیاری خود کر کے آنا، تیرے ساتھ کچھ ہوگا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ سچے ہوتے یہ ہے، اور جھوٹوں کا یہ حال ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی کا قبر میں کیا حال ہوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. چونکہ نیک انسان تھے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا بس. باقی وہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے، کوئی خدا ہے وہ. ہمارے نبی تو اپنے بچوں کو، اپنے چچا کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اچھے کام کر، ایمان کی زندگی گزار کر آنا، ورنہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اور وہ اعلان کر رہے ہیں کھلا کہ کوئی بھی دل میں یہ سوچ لے کہ میں عبد القادر کا مرید ہوں تو وہ اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا. کتنی بڑے دعوے. انہوں نے ہرگز نہیں کہا یہ بات، یہ سارے بھنالے سے بات ہے. انہوں مرے کے بعد وہ گناہ کے ساتھ کیا ہوا کہ کیا معلوم ہوتا، کوئی سورس ہی نہیں. اس طرح کی باتیں وائرل ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن جب ساری امتیں مل کر پہلے آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے بات کرو، سفارش کرو تاکہ حساب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی، ایک درخت کا جو پھل اللہ نے منع کیا میں نے کھا لیا تھا، مجھے ڈر ہے، آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. آج اللہ بڑے غضب میں ہے، غصے میں ہے، مجھے تو صرف اپنی فکر ہے. وہ کہیں گے نوح کے پاس بھیجیں گے. نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے دوست ہیں، اتنا بڑا نام، وہ بھی کیا کہیں گے، میں نے بھی زندگی میں ایک دو جھوٹ بولے تھے جان بوجھ کر نہیں. وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک تو بتوں کو انہوں نے کلاڑی لے جا کر کے توڑ دیا تھا ایک مندر کے اندر، اور ایک بت کو چھوڑا اور اس کے ہاتھ میں کلاڑی رکھ کر واپس آ گئے. سب سارے لوگ آئے، بات ہوئی، کس نے توڑا ہے ہمارے معبودوں کو. کسی نے کہا کہ ایک آدمی ہے ابراہیم نام ہے، وہ ہمیشہ ان کے خلاف بولتے رہتے، وہ وہی توڑے ہوں گے. ان کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، بڑا جو بت ہے اسی نے توڑا ہے. بل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. وہ بڑا ہے، اسے غصہ آیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ان بتوں کو لوگ کیوں پوج رہے ہیں. وہ غصے میں آ کر کے سب کو توڑ. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ تو پتھر کا بنا ہوا، کیسے یہ توڑے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. یہ سب اس کو انہوں نے جھوٹ مانا امر واقعے کے خلاف. یہ سب ہوا اس لیے میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام
آدم علیہ السلام، حضرت نوح بڑے بڑے اللہ سے ڈریں گے، اور یہ بچوں ان کے سامنے عبد القادر جیلانی کی اہمیت کیا ہے، کیا حیثیت ہے؟ یہ جو اللہ سے کنڈیشن، میں تیرے فرشتوں کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ وعدہ نہ کرے کہ میرے مریدوں کو قبر کے اندر عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بددین، جاہل، گمراہ، کوئی لفظ نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر فرشتے بھی روتے ہوں گے کہ اللہ نے کس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اللہ کا تعارف، اور یہ کیا کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔